السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس عظیم سلطان کے بارے میں جن کی ہیبت سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا، جن کا عدل مثال بن گیا اور جن کی زندگی قیامت تک روشنی بن کر رہے گی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آئیے ان کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر بن الخطاب تھا۔ آپ قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے انٹیلیجنٹ اور دانشمند لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ بچپن سے ہی طاقتور، لمبا قد اور خوبصورت آواز رکھتے تھے۔ قریش کے سب لوگ آپ سے ڈرتے اور آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کا احترام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو کہ اس زمانے میں بہت کم ہی لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کو کشتی، تیر اندازی اور سواری کا شوق تھا۔ جاہلیت کے باوجود آپ سچ اور ایمانداری کو پسند کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے سخت دشمنوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ایک دن آپ غصے میں تلوار لے کر نکل پڑے اور آپ نے سوچا کہ آج توبہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ پر راستے میں آپ کو کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر جاؤ اور اپنی بہن فاطمہ اور اس کے شوہر کو دیکھ لو کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ موڑا اور اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو آپ نے باہر دروازے پہ قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے اپنی بہن کو بہت مارا، یہاں تک کہ ان کے منہ سے خون نکل پڑا۔ آپ کی بہن نے آپ کو کہا کہ عمر، تم نے جو کرنا ہے کر لو، جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن میں اور میرا شوہر اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کی بات سنی تو آپ سوچ میں پڑ گئے اور آپ نے کہا، لاؤ دکھاؤ قرآن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ وہ سورہ طٰہٰ کے الفاظ تھے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت پڑھی اور آپ کا دل پگھل گیا۔ آپ کا دل پگھل گیا اور آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر پہنچ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جب سب صحابہ نے سنا تو انہوں نے نعرہ تکبیر پڑھا۔ نعرہ تکبیر سے پورا مدینہ گونج اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھلے عام اسلام کی دعوت پھیلائیں۔ ہم کیوں چھپ کر اسلام پھیلا رہے ہیں؟ اسلام کو پہلی جرأت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اب اسلام مخفی نہیں رہے گا، اب اسلام کی قوت اور ہمت بڑھ گئی ہے۔ جب تمام مسلمان چوری چھپے ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے سر و جہر ہجرت کی۔ آپ نے تلوار کو کمر سے لگایا اور تیر اٹھائے اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کیا اور کھلے عام کلام کیا کہ جس کو اپنی ماں کا رونا سننا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آج عمر کے پیچھے آ جائے۔ مگر کوئی بھی حضرت عمر کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ قریب تھے، ہمیشہ مشورے میں آگے ہوتے، ہر گھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے، کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑتے۔ ہر مشکل وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت سب سے بڑھ کر ہوتی۔ آپ نے بدر، احد، خندق اور حنین ہر جگہ اپنی شجاعت کا واقعہ لکھوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور عدل کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بہت زیادہ پسند فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض میں مبتلا ہوئے تو سب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طاقت، علم، شجاعت اور عدل دیکھ کر آپ کو خلافت کا منصب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے بہت زیادہ منع کیا اور کہا، اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھ سے یہ ذمہ داری کا بوجھ برداشت نہیں ہوگا۔ مگر جب عوام نے قبولیت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا دور خلافت شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور عدل دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ آپ فرماتے کہ اگر دریا کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ آپ نے قاضی کا نظام بنایا، آرمی میں ڈسپلن سیٹ کیا، غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا اور بیت المال کا صحیح سے استعمال کیا۔ آپ راتوں کو شہر گھومتے اور لوگوں کے دکھ درد دیکھتے۔ کسی کے گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، روٹی نہ ہوتی، تو آپ خود گندم آٹا اٹھا کر اس کے گھر پہنچا کے آتے۔ ایک ماں برتن میں پانی گرم کر کے اپنے بچوں کا دل بہلا رہی تھی اور ان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کی رات گزر جائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں کی بات سنی تو آپ رو دیے۔ آپ خود اپنے گھر گئے، آٹے کی بوری لائے اور خود روٹیاں پکا کر ان ماں اور بچوں کو کھلائی۔ سبحان اللہ۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ کبھی آپ گھوڑے پر خود بیٹھتے، یعنی خود گھوڑا چلا رہے تھے، تو کبھی آپ کا غلام چلا رہا تھا۔ اور جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور آپ کا غلام گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور آپ کا انصاف کہ ساری دنیا آپ کے انصاف پر حیران ہوئی، اور آپ کا نام آج بھی انصاف کے نام پر بولا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین ہو کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پرانا جوڑا پہنتے، خود کھانا لاتے اور راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے، گلیوں کا چکر لگاتے کہ کوئی عوام پریشان تو نہیں ہے، کسی کو رات کے اس وقت عمر کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ بیت المال کی روشنی اپنے کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیا بجھا دیا اور کہا کہ یہ روشنی عوام کی امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنا ڈرتے کہ راتوں کو رو رو کر دعا کرتے کہ اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دے، یا اللہ عمر سے راضی ہو جا، یا اللہ عمر کو اپنے عذاب سے بچا، یا اللہ عمر کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ عمر کو جہنم کی آگ سے بچا۔ آپ کی روح اللہ کے خوف سے پگھل جاتی تھی اور آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے دور میں 22 ملک فتح ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دور کا عدل کا نظام دنیا بھر کے عدل کے نظام سے ایک بیسٹ نظام تھا۔ آرمی، پولیس اور کورٹ سب سسٹم بہت اعلیٰ تھا۔ آپ ہر کام بہت سختی سے لیتے، ہر کسی سے اپنا کام، اور جتنے بھی بے سہارا لوگ تھے ان کی زندگیوں کی ذمہ داری، ضروریات کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لی۔ آپ کے دور کے اسلام کو ایک گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ ایک مجوسی غلام نے جس کا نام تھا ابو لولو، اس نے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ، فجر کی صف پوری کرو، نماز مت روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قاتل کو مت پکڑو، میں نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم ہو۔ آخری وقت میں بھی آپ کی بس ایک ہی خواہش اور دعا تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت عائشہ نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کا سب سے بہترین دور تھا۔ آپ کے دور میں انصاف، تقوی اور اصول سب سے زیادہ تھے۔ لوگ آپ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی بغاوت کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوا تھا آپ کے خلاف۔ اگر یہ دنیا دوبارہ امان چاہتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔